نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، ہمارے ملک پاکستان کا ایک المیہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاست کا جو موضوع ہے اور سیاست کا جو میدان ہے اس میں تلخیاں اور سختیاں اور عزتیں اچھالنا یہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ سیاست کے اندر آئے روز دین کے موضوعات کو کسی طرح شامل کر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں مکمل آگاہی نہ ہونے کے باوجود لوگ اس کو شامل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد طرح طرح کی اس کی توجیحات، طرح طرح کی اس کی وضاحتیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی قسم کا ایک افسوسناک واقعہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اب ایک ٹرینڈ جو ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر خوب عام ہے، اس کا عنوان رکھا گیا ہے کلیجہ چبانے والی۔ یقیناً یہ اشارہ ہے ایک مشہور واقعے کی طرف جو ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا جو کہ صحابیہ ہیں، ان کا ایک عمل جو بیان کیا جاتا ہے اس طرف۔ آئیے اس موضوع کے بارے میں 3 بنیادی باتیں سمجھتے ہیں اور تاکہ ہمیں یہ واقعہ سمجھ میں آئے اور اس بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے یہ میں اور آپ جان سکیں۔ پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور صحابیات یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ کوئی تاریخ کی ایسی شخصیات نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں جس نے جو چاہا کہہ دیا، کچھ اچھا بولنے والے تھے، کچھ غلط بولنے والے تھے اور سب نے اپنی اپنی مرضی کی بات کہہ دی۔ نہیں، ان کا تزکیہ، ان کا تذکرہ، ان کی تعریف و توصیف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرمائی۔ تو فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ ذرا سنیے، اور وہ لوگ جو اسلام میں سبقت لے گئے، اسلام قبول کرنے میں پیش تھے، کن میں؟ مہاجرین میں اور انصار میں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کو فالو کیا احسن طریقے سے، ان کے نقش قدم پر آگے بڑھے، انہوں نے بھی اسلام کو ایکسیپٹ کیا، اسلام کی خاطر قربانیاں دیں۔ اب ان کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ ان کا رتبہ اللہ رب العزت کے یہاں کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہے۔ تو قرآن میں کتنا واضح حکم ہے۔ اسی طرح سورہ حدید میں آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ بھئی جو لوگ اسلام شروع میں لے کر آئے تھے، مکہ کی مصیبتیں جھیلیں، مکہ کی تکلیفیں اٹھائیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے جو بہت بعد میں جا کے اسلام لے کر آئے۔ بھئی بالکل واضح ہے، جتنی قربانی، جتنا حصہ ہر شخصیت کا ہے اتنا اس کا اجر ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور قتال کیا، ان کا اونچا درجہ ہے ان کے مقابلے میں جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا اور قتال کیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور یاد رکھو سب سے اللہ رب العزت جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ جو لوگ اسلام لے کر آئے فتح مکہ سے پہلے اور بعد میں لے کر آئے، سب کے سب سے اللہ رب العزت جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اب سوچئے میرا اور آپ کا جنتی لوگوں کے بارے میں، جنتی جماعت کے بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو واقعہ جس کی مناسبت سے یہ ٹرینڈ بنا اور ہمارے یہاں یہ موضوع عام ہو رہا ہے، کچھ وضاحتیں دے رہے ہیں، کچھ کلیریفیکیشنز دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیا یہ واقعہ ثابت بھی ہے یا یہ ایک تاریخ کا ایسا امر ہے جو مشہور ہو گیا اور پھیل گیا اور لوگ اب اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں؟ آئیے احادیث کی روشنی میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ مختصر سی بات پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعہ مسند احمد جو حدیثی کتاب ہے اس میں موجود ہے، لیکن اس کی سند کے اندر جو راوی بیان کرنے والے ہیں ان کا نام ہے عطا بن السائب۔ یہ وہ راوی ہیں جن کو اختلاط ہو گیا تھا۔ اختلاط سے مراد یہ ہے کہ آخری عمر میں بھولنا شروع ہو گئے تھے، روایتوں کو پختگی سے یاد نہیں کرتے تھے۔ تو حدیث کے اسکالرز کہتے ہیں کہ جو روایت ان سے لی گئی ان کی جوانی کی ایج میں وہ قابل اعتبار ہوگی، اور جو روایت لی گئی ان کے بھولنے کے وقت میں، جس وقت یہ بھولنا شروع ہو گئے تھے، وہ قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ یہ محدثین کا، حدیث کے اسکالرز کا اصول ہوتا ہے۔ ان سے یہ روایت بیان کر رہے ہیں جس میں یہ کلیجہ چبانے کا واقعہ کا ذکر ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر ہند بنت عتبہ نے ان کا کلیجہ چبا لیا تھا۔ یہ اس سند کے راوی ہیں اور ان سے روایت کرنے والے حماد بن سلمہ راوی ہیں جن کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ انہوں نے ان کے اختلاط سے پہلے لیا تھا یا اختلاط کے بعد لیا تھا۔ یہ تو ایک اس میں وجہ ضعف ہے، یعنی حدیث کی کمزور ہونے کی ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے۔ ایک اور اس کو روایت کر رہے ہیں شعبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور جو شعبی ہیں عامر شعبی، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے
احادیث نہیں سن رکھی تھیں، یعنی بیچ میں کوئی گیپ آ رہا ہے جسے کہتے ہیں حدیث میں کوئی انقطاع ہے، اور یہ امام ابو حاتم، امام دارقطنی، حدیث کے اسکالرز انہوں نے وضاحت کری، تو معلوم ہوا یہ روایت اوتھینٹک نہیں ہے۔ اس کی کچھ اور روایتیں بھی ہیں، سیرت ابن اسحاق کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے، لیکن بیان کرنے والے کون ہیں؟ صالح بن کیسان، جو کہ چھوٹے تابعی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں واقعہ، اور یہ واقعہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ تو چھوٹے تابعی جو ہے وہ روایت کیا کرتے تھے اب جیسے بڑے تابعین سے، کیونکہ انہوں نے وہ زمانہ نہیں پایا۔ اب کس سے سنی انہوں نے یہ بات، یہ وہاں پہ مینشن نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت مغازی واقدی میں آتی ہے، واقدی مشہور مورخ ہیں اور بہت ساری روایتیں تاریخ سے ان سے ملتی ہیں، لیکن محدثین کے یہاں وہ معتبر نہیں۔ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ کمزور ترین راوی ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں نے ان کو جھوٹا راوی قرار دیا۔ ان کی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور سند ہے، وہ موسیٰ بن عقبہ، ان کی مغازی کے اندر موجود ہے، اور موسیٰ بن عقبہ جو ہیں انہوں نے بھی وہ زمانہ نہیں پایا، وہی بہت بعد کے روات میں سے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے 3-4 روایتوں کے بارے میں بتایا آپ کو کہ یہ واقعہ سند کے اعتبار سے معتبر ہی نہیں، درست ہی نہیں، لیکن بعض سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے، اور ہم لوگ اکثر واقعات کی تحقیق کرتے بھی نہیں ہیں، اور بہت کامن ہو گیا، ہمارے یہاں اشعار میں آ گیا، تو ہم نے کہا بس اس واقعے کو عام کریں۔ تیسری بات جو مجھے آپ کو سمجھ ضروری ہے، اور ہماری لاسٹ بات ہے، وہ یہ، لیٹ سپوز کہ یہ واقعہ ثابت بھی ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ اسلام قبول کر چکی، تو کیا اسلام قبول کرنے سے پہلے کے کسی دور کی بار بار بات کو اٹھانا اور اس کو یاد دلانا، یہ اسلام کا رویہ ہے؟ یہ اخلاقیات کا رویہ ہے؟ ذرا سوچئے، آپ میں سے، آپ کے جاننے والوں سے کوئی شخص اسلام قبول کر لے اور اسلام سے پہلے اس نے 10 طرح کے غلط کام کیے ہوں، تو کیا آج آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو بیٹھے بولے بھائی تمہارا اسلام تو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن یاد کرو تم نے 2002 میں کیا کیا تھا، 2010 میں کیا کیا تھا، 2015 میں کیا کیا تھا؟ کیا آپ اپنے جیسے لوگوں کے لیے اس چیز کو درست سمجھتے ہیں؟ یقیناً نہیں سمجھتے۔ تو صحابہ کرام، وہی بات جو پہلی بات کہ قرآنی شخصیات، قرآن نے ان کی تعریف کر لی، قرآن نے ان تمام کا اسلام ایکسیپٹ کر لیا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، اور ان کی وفات بھی اسی حالت میں آئی کہ وہ ایمان پر تھے، وہ ہوتے ہیں صحابی۔ انہیں کہتے ہیں صحابی جو حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہیں نصیب ہو جائے اور وفات تک ایمان پر قائم رہے۔ کیا ان کے لیے اس طرح کی نازیہ بات کہنا چاہیے جبکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا؟ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہند بنت عتبہ جب بیعت کرنے کے لیے آئیں اسلام پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ الفاظ کہے اور کہا کہ آج سے پہلے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو مجھے ناپسند ہو آپ کے گھر سے زیادہ، اور آج جب میں اسلام قبول کر رہی ہوں، سب سے بہترین اور سب سے محبوب گھرانہ میری نظر میں وہ آپ کا گھرانہ ہے۔ یہ الفاظ کہے ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا نے۔ تو اگر یہ واقعہ ثابت بھی ہو جاتا ہے، فار دی سیک آف آرگیومنٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو پھر ہم اس واقعے کے ساتھ ڈیل اس طرح کریں گے کہ یہ ان کے پہلے کے واقعات میں سے ہے، جس کو یقیناً تعان کے طور پر ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں اور آپ جانتے ہیں اس واقعے کو اس موقع پر ہائی لائٹ کرنے کے کچھ سیاسی مقاصد ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جو دینی مقاصد اس میں شامل ہیں وہ یہ کہ کسی طریقے سے بنو امیہ کے خاندان کو زد میں لے کر آیا جائے اور ان کو کوئی موقع جانے نہ دیا جائے کہ ان پر کوئی طعن تشنیع نہ ہو۔ اسی لیے اس طرح کی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا قرآن مجید کے یہ جو حضرات تھے ان کے بارے میں تمہارا کیا موقف تھا؟ تو میرا اور آپ کا درست موقف ہونا چاہیے اس طرح کے واقعات کے بارے میں۔ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھیے، اپنے اذہان، اپنے دلوں کو سنبھالیے، ان چیزوں کو دیکھیے، ان چیزوں کو پڑھیے اس میں کوئی بھلائی ہے، کوئی خیر ہے، دین کے تعلق سے یا دنیا کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے، کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔